نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ او کما قال تعالی فی القرآن المجید۔ معزز سامعین حضرات، اللہ کی زمین پہ رہ کر انسان کی شیان شان نہیں ہے کہ یہ اس مالک حقیقی کی نافرمانی کرے اور نہ ڈر ہو کہ تکبر اور غرور کے ساتھ اس زمین کو روندتا رہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا تب تک ہماری آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہمارے دلوں میں عقیدہ آخرت کی پختگی ہوگی کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے نہ۔ لیکن آج ہم اتنے نہ ڈر کیوں ہو چکے ہیں کہ شیطان نے ہمارے دلوں میں لمبی امیدوں کی بستیاں بسا دی ہیں، اور سورۃ الحدید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں پہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں، ڈر جائیں اللہ سبحانہ و تعالی سے؟ ارے ساری زندگی تو نے بے باکی میں گزار دی، آج تو اللہ سے ڈر جا۔ لیکن ڈر کب ختم ہوتا ہے؟ فطال علیہم الامد، جب امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں کہ ابھی تو میری زندگی 30 سال ہے، 40 سال ہے، ابھی میں نے 50-60 سال کا ہونا ہے، پھر 80 سال کا ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب کچھ میں کروں گا۔ یہ ایک اتنا خطرناک جھانسا ہے انسان کے لیے کہ بندے کی آخرت برباد ہو جاتی ہے اور دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ اے میرے بندو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے
तो पहाड़ को आप देखते खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से फट जाते, रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान की सूरतों ने, कुरान की आयात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया है। इतना गम होता दिल में, इतना डर था आखिरत का। ये उस हस्ती की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मैंने आपके पहले भी और पिछले भी सब गुनाह माफ कर दिए हैं। ये वो हस्ती है जिसके बारे में सही हदीस है कि जन्नत का दरवाज़ा अगर सबसे पहले खलवाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। लेकिन इतना डर है उनके दिल में कि जब वो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो उनके सीने से, उनके दिल से ऐसे आवाज़ें आती हैं कि जैसे हंडिया उबल रही होती है, क्योंकि आखिरत पे यकीन था और लोगों को अल्लाह का डर सिखाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। आजकल हम कितने बेबाक हैं, रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र व अज़कार नहीं करते, मुकम्मल तौर पे शरीयत से आ रही हैं, लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा और ज़बरदस्त कामयाब हमारी ज़िंदगी है। पारा नंबर 21 सूरत सजदा सूरा नंबर 32 आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों की ये खूबी बयान फरमाई है। फरमाया यदऊन रब्बहुम खौफम व तमा, उनके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले अल्लाह की इबादत, अल्लाह को पुकारना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, सदकातो खैरात करना, जिक्र व अज़कार करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, पहला काम। खौफन, दूसरा काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर अपने दिल में पैदा कर लेना, डरते ही रहते हैं। तीसरा काम है तमा, जन्नत का लालच करना, दुनिया के रिज़्क़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लालच करना कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे दे, मुझे जन्नत दे दे, आखिरत के अजाब से बचा ले। लेकिन आज हम कैसे मुसलमान हैं, हमारे अंदर ना इबादत है ना अल्लाह का डर है, अगर है तो सिर्फ लालच ही लालच है, तमा ही तमा है, जन्नत का लालच है, दोज़ख से बचने का तमा है। लेकिन जिन कामों से बचा जाता है वो एक काम भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1639, अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ऐनानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो आंखें ऐसी हैं, दो आंखों से निकलने वाले कतरे ऐसे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतने पसंद हैं कि अल्लाह उस आंख के ऊपर जहन्नम को हराम कर देते हैं। वो कौन से कतरे हैं? सबसे पहला आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, ऐसी आंख जो अल्लाह के डर से बह पड़े, ऐसी आंख जिससे आंसू निकले, कतरा निकले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर की वजह से निकले। हम दुनिया के खसारे की वजह से तो बेशुमार रोते हैं, नदियां बहा देते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के लिए आज तक हमारी आंखों से आंसू नहीं निकले, हम अल्लाह से डरते ही नहीं हैं। तो ये वो आंख है जिससे एक कतरा निकला। कितनी कदर कीमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में कि तू अपनी आंख से एक कतरा निकाल और अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। और सूरतुर रहमान आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कौन है जिनको दो जन्नतें मिलेंगी? लोग तो एक को तरस रहे हैं, वही है जिसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर पैदा हुआ। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया। कितना बड़ा नुक्ता बयान किया है कुरान ने, और सिर्फ एक जुमले के अंदर कि उसके लिए दो जन्नतें हैं। खाफा मकाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। उसको पता था दुनिया का फायदा हो रहा है,
लाखों रुपए आ रहे हैं, झूठ बोलूंगा, दगा करूंगा, नमाज छोड़ूंगा, ज्यादती करूंगा, जुल्म करूंगा, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, डर गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कल क़यामत के दिन जवाब क्या दूंगा। सिर्फ ये नुक्ता उसके दिल में बैठ गया और पूरी जिंदगी उसने इस्लाम के मुताबिक गुजारी, बुराई से दूर है, अच्छाई के करीब है। किस लिए? कि मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना। तैयारी कर रहा है ना, तैयारी कर रहा है। बंदे को पता हो कि मैंने अदालत में जाना है, किसी साहिब के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, तो फिर वो अपने आप को गलत काम के लिए इस्तेमाल करता नहीं। हम अपना अंदाजा लगा लें, अपने इस मुल्क का अंदाजा लगा लें। हमें पता है कि ये काम करेंगे तो काजी के सामने अदालत में जाके जवाब देना हो। क्या कभी हमने किया है? काम बड़े बड़े तो दूर की बात है, हम तो इशारा भी क्रास नहीं करते, पता है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी अदालत कि क़यामत के दिन सब आंखें पथरा जाएंगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन ऐलान करेंगे, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं जो अपने आप को बड़ा समझते थे। उस दिन वही कामयाब होंगे जिनके पास नेक अमाल होंगे। वजा रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। ये उस दिन की बात कर रहा हूँ जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होगा, इल्तिजा करेगा, अल्लाह ये मेरी बीवी, इसको जहन्नम में डाल के मुझे जन्नत दे दीजिए, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा खानदान है, ये मेरा कबीला है। वमन फिल अर्दी जमिया, जो कुछ जमीनो आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, अल्लाह सबको जहन्नम के अंदर डाल के मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे ऐसा हो सकता? इत्तकुन्नार, आज जहन्नम से डर जाओ, बच जाओ। अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही दे के हम बच सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन दुनिया की दौलत भी देंगे तो फिर भी हमारी नजात मुमकिन नहीं है अगर दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से न डरे। और सही बुखारी हदीस नंबर 4689, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को अपना साया देंगे। वो कौन सा है? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहू, कि जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद किया, उससे रब की अदालत, अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह की कचहरी, क़यामत का दिन जो इतना बड़ा लंबा और गर्मी पे मुश्तमिल है, वो याद आया तो उस डर से उसकी आंखें बह पड़ी, उसने रोना शुरू कर दिया, अपने दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर पैदा कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तेरे इस डर की वजह से क़यामत के दिन मैं तुझे उस दिन की सख्ती से नजात दे दूंगा। आज बहुत आसान है, कल बहुत मुश्किल होगा। आज हमारे बस में है, कल हमारे बस में नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम वो कोशिश करें। ये दुनिया की ज़िंदगी न जाने किस जगह पे चलते चलते इस ज़िंदगी की शाम हो जाए और फिर हम हर चीज़ से हाथ धो बैठेंगे। आज हम हिसाब करते हैं अपने पूरे दिन का, अंदाज़ा लगाते हैं पूरे महीने का और पूरे साल का कि मैंने कितना कमाया, कितना लॉस किया, किस किस जगह पे लगाया। लेकिन कितनी बेबसी कि आज तक हम अपने नामा अमाल का हिसाब नहीं कर पाए कि मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। आज तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कितनी बगावत की है और कितनी मोहब्बत की है। और आपको पता है कि जो सिर्फ नाम की मोहब्बत होती है वो ना दुनिया में कबूल है ना आखिरत में कबूल है। दुनिया के जो 2 टके, बल्कि 2 टके भी ज्यादा, जिनकी कोई औकात नहीं है, दुनिया के जो आशिक बने फिरते हैं, इनके सामने जो नाम की मोहब्बत उसकी कोई औकात नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात तो इतनी बड़ी है जो सबसे ज़्यादा गैरतमंद ज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम सबसे गैरतमंद हूँ, वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और अल्लाह मुझसे गैरतमंद हैं। उस गैरतमंद की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए और अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कीजिए। जब हमारी ये कैफियत होगी तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। हम बहुत किस्से सुनते हैं अबू बकर उमर के, उस्मान व अली के, बहुत रोते हैं। ये वो हस्तियां थी जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का टिकट दुनिया में दे दिया था, लेकिन उनकी हालत क्या है कि वो नमाज में रोना शुरू कर देते हैं तो रो रो के उनकी हालत बिगड़ जाती। अगर वो कब्रिस्तान की तरफ गुजरते हैं तो कब्रों को देखकर रोना आ जाता और उनकी हालत बिगड़ जाती थी। कितने वो लोग अल्लाह से डरने वाले थे, वो इतने बेबाक नहीं थे।
وہ قدم قدم اٹھاتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھاتے تھے۔ ہم آج نام نہاد مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں سارا دن، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ سے ڈرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6471 عن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم قدماہ فیقال له افا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اتنی لمبی پڑھتے کہ آپ کے پاؤں میں سوزش پڑ جاتی۔ ہم کھڑے ہو جائیں نا 1 گھنٹے کے لیے تو پہلے سے تھوڑی سی پاؤں میں سوزش آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ یہ کس لیے؟ آپ کے تو گناہ معاف ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر نماز پڑھنے میں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے میں ہے۔ ایسے اللہ کا شکر نہیں ادا ہوتا جیسے ہم کرتے ہیں، کھا لیا اللہ تیرا شکر ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، اور اتنی بے باکی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ رمضان گزر گیا لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی کہ یہ کس لیے آیا اور اس کی فضیلت کیا ہے اور میں نے اس میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کتنا خوف اللہ کا رکھتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 50 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی، قلت یا رسول اللہ اقرأ علیکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، سب سے اچھا تو آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں، تو فرماتے کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، میں پڑھتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، حتیٰ کہ میں اس آیت پہ پہنچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسی حالت ہوگی کہ جب ہر امت سے ہم ایک گواہ بلائیں گے، ہر امت سے نبی کو بلائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی تمہاری امت کے لیے ہم بلائیں گے گواہی دینے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان سے یہ آیت سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ کے اندر یہ ایسی سکت نہیں رہی کہ آپ اگلی تلاوت سن سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بس کر جاؤ، ادھر ہی بس کر دو، اب آگے میں سن نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا بڑا ڈر تھا۔ کس چیز کا ڈر تھا؟ آج ہماری دلوں کی نمازیں ہیں، ہماری دلوں کی نیکیاں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ جو شریعت ہے جو ہماری مرضی ہے ویسے ہماری شریعت بنتی جائے، نہ ہم نے شریعت سیکھی نہ اس کے اوپر عمل کرنا سیکھا۔ لیکن دیکھیں جن سے یہ شریعت ہماری طرف آئی ہے ان کے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121 ان کے شاگرد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں، ابن و شمامہ بہت بڑے تابعی کہتے کہ میں ان کے پاس آیا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا ہے اور آخری ٹائم ہے، طبیعت بہت خراب ہے اور رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے۔ آخری ٹائم پہ رونا آ جانا اللہ کے ڈر سے، یہ اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو وہ رو رہے تھے۔ ان کے بیٹے بہت بڑے محدث، بہت بڑے صحابی کہتے ہیں یا ابی، اے میرے ابا جی، ان کی طرف اپنا چہرہ کیا، کہنے لگے بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا کذا و کذا، تم کیوں رو رہے ہو؟
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ خوشخبری نہیں سنائی تھی؟ اس جگہ پہ نہیں سنائی تھی؟ اس جگہ ساری یاد کروائی۔ خوشخبریاں کون سی تھی؟ جنت کی تھی نا، آخرت کی خوشخبریاں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب بھی خوشخبریاں سناتے تو آخرت کی سناتے تھے، اور جب بھی ڈراتے آخرت سے ڈراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی، بلکہ ڈرتے ہی تھے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے میری امت کے لیے۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبریاں نہیں سنائی تھی؟ اب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے تو ہم بھولے نہ سمائے، دل کرے تو ویسے ہی سب کچھ چھوڑ دیں، عبادت بھی چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں۔ کہتے مجھے یاد ہے، مجھے آپ کی ایک ایک بات یاد ہے، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی کی پوری ہسٹری چل رہی ہے کہ میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں میری زندگی کے۔ سب سے پہلا وہ دور تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں اس طاق میں رہتا تھا کہ کس جگہ پہ مجھے ملے اور میں ان کو قتل کر دوں۔ پہلا دور، آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ بہت کم ہے۔ پہلا دور، یہ خالی ہے جگہ ساری، کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جس جگہ پہ ملے میں ان کو قتل کر دوں، اور میری آنکھیں یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، اتنی نفرت تھی دل میں۔ اگر ان گھڑیوں میں فوت ہو جاتا تو میرا ٹھکانہ جہنم تھا اور میں ہمیشہ ہمیش اس میں جلتا۔ لیکن جو اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے اسلام کی، یہ کسی دنیا کی اور بہت بڑی نعمتوں سے کم نہیں ہے۔ فرماتے پھر اس کے بعد میرے اوپر ایسا دور آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں نے بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے گناہ کیے، اگر میرے گناہ معاف ہوں گے تو تب میں مسلمان ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے؟ کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد میرے دل میں اتنی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ مجھے پوچھتے تھے عمر بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حسن کیسا تھا؟ فرماتے ہیں میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی، میں نے کبھی جی بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا کہ میں کیسے بتا دوں۔ اور آپ کے گرد و نواح رہتا، آپ کی زندگی کی حفاظت کرتا، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کے اوپر پہرا دیتا، ان کو فوراً قبول کرتا۔ اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا، اتنی اچھی زندگی دی کہ اگر اس دور میں، اس زندگی میں فوت ہو جاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنت میرے لیے کھلا ہوتا۔ لیکن جب آپ چلے گئے اس کے بعد میرے اوپر یہ دور آیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہمارے سروں کے اوپر آ گئی، مسلمانوں کے ہم والی مقرر ہوئے یا ان کے امام مقرر ہوئے، ان کے بڑے بن گئے، چونکہ بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو پھر اس کے بعد نہ جانے اب ہمارے ایمان کی کیا صورتحال ہے، اب نہ جانے ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سلوک کریں گے۔ یہ وہ امر ہے جو صحابی رسول ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، یہ وہ امر ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن رو رہے ہیں، چپ نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں میرے اہل و عیال والو، میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے بھائیوں جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ اتنی بے باکی سے شراب نہیں پیتا، وہ زنا نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ روزہ نہیں ترک کرتا، وہ کوئی برائی نہیں کرے گا، جو اپنی موت کو یاد رکھے گا۔ کہنے لگے میرے اہل و عیال جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو خبردار کوئی عورت میرے مرنے پہ بین کرے یا کوئی ایسی آوازیں نکالے کہ جو جاہلیت والی ہوں، جب میرا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہو کوئی آواز ساتھ نہ ہو، کوئی بین نہ ہو، کوئی آگ نہ ہو، کوئی جہالت والی کوئی رسم و رواج نہ ہو۔ جب تم میری میت کو قبرستان میں لے جاؤ تو پھر اس کے بعد نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی نصیحت ہے، کتنی زبردست یہ باتیں ہیں، واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہیں۔ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے دفن کر لو، میرے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور اس کے بعد
جب مجھے دفن کر لو تو دفن کرنے کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد میرے اوپر کھڑے ہو کے اتنی دیر دعا کرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ اتنا ڈر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ کس لیے دعا کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب تم مسلمان بھائی کو دفن کرو تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، ادھر کھڑے ہو کے لمبی دعا کرنا میرے لیے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما دے، لمبی دعا کرنا میرے لیے کہ میرا قبر کا معاملہ آسان ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیل و نہار گزارنے والے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری 100 سال کی زندگی ایک طرف، ان کا ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنا اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے ڈر رہے ہیں، جو قبر کے سوالات سے ڈر رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بے باک ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔